بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے B1 ٹیسٹ کے لیے تیاریاں کر رہے ہوں گے۔ تو دوستوں، اس دفعہ ہمارا سلیبس بھی چینج ہوا ہے اور ہمارا ٹیسٹ پیٹرن بھی چینج ہوا ہے۔ تو دوستوں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم آن لائن ٹیسٹ کے بارے میں بھی ایک آگاہی ویڈیو آپ کے لیے بنا دیں گے اور آپ کا مینٹلٹی کلیئر کر دیں گے۔ تو دوستوں، ابھی ہم شروع کریں گے B1 نیو کورس جو کہ 2025 میں چینج ہوا ہے۔ اسے مرتب PSI میاں فرمان نے کی ہے۔ یہ انتہائی آسان الفاظ میں لکھا ہوا اور بہترین کتاب ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم تقریباً 1 مہینے کے اندر اس مکمل کتاب کو آپ کے لیے لیکچر فارم میں اپلوڈ کریں گے اور فائنل میں آپ کو ہر ایک ٹاپک سے MCQs بنا کر آپ کے لیے اپلوڈ کر دیں گے۔ تو دوستوں، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ کائنڈلی میرا اس چینل بیس آف سکسیس کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ پریپریشن کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس سال میں آپ تمام اسٹوڈنٹ جو بھی ہمارے ساتھ پریپریشن کرے ہو آپ پاس ہو جاؤ گے، اور 100% گارنٹی دیتا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے ہمارے 600 اسٹوڈنٹس میں تقریباً 400 پاس ہو چکے ہیں 2024 میں۔ تو ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بھی بنایا ہے B1 پریپریشن 2025 کے لیے، ان کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں پن کروں گا، تو کائنڈلی وہاں جا کے ہمارے ساتھ جوائن کر کے پریپریشن کریں۔ تو ابھی ہم شروع کریں گے ضابطۂ فوجداری 1898 سے۔ دفعہ نمبر 4 میں ہمارے ساتھ ہے ڈیفینیشن، تعریفات۔ دوستو، اگر ہم ڈیفینیشن کو کور کریں گے تو لگ بھگ ہمارا ضابطۂ فوجداری مکمل کور ہو چکا ہوگا۔ اکثر ہم ڈیفینیشن کو ہی صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، اس کے بعد کتاب کے اندر جا کر ہم میمورائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو امتحان میں ہم کنفیوز رہتے، اسی وجہ سے ہم فیل ہوتے یا کم مارکس آتے ہیں۔ تو دوستو، بیس آف سکسیس یوٹیوب چینل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، یہ آپ کے ہر قسم کے سوالوں کو جواب دے سکتا ہے اور آپ کے مینٹلٹی کو کلیئر کر سکتا ہے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں دفعہ نمبر 4 تعریفات میں۔ مجموعہ حاضہ میں حسب الفاظ اصطلاحات کے حسب ذیل معنی ہوگی۔ تو اے پر ہے ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ جرنل۔ دوستو، ایڈوکیٹ جرنل وہ سرکاری وکیل ہے جسے صوبائی گورنمنٹ وقتاً فوقتاً مقرر کرتا ہے۔ دوستو، اگر کوئی سرکاری ایڈوکیٹ جرنل میسر نہ ہو، موجود نہ ہو، تو صوبائی گورنمنٹ وقتاً فوقتاً کسی پرائیویٹ شخص کو بھی اس عہدے پر تعینات کر سکتا ہے۔ دوستو، ایڈوکیٹ جرنل اکثر وہ ہوتے ہیں جو سرکاری کیس لڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر پولیس کے ایک کیس بنتا ہے، اکثر 302 یا بائک VVS کے دوران اگر چوری میں نکلے، جس طرح کیس بنتے، ہمارے ایک دوست نے بائک پکڑا تھا تو سرکاری وکیل اس کا کیس ابھی لڑ رہا ہے، تو یہ ایڈوکیٹ جرنل وہ ہوتا ہے سرکاری وکیل جس کو صوبائی حکومت وقتاً فوقتاً مقرر کر سکتا ہے اور چینج بھی کر سکتا ہے۔ یہ آسان الفاظ ہے، اپنے مینٹلٹی میں اور اپنے برین میں میمورائز کر دے۔ انشاءاللہ اگر یہاں سے MCQs آئے گے تو آپ آسانی سے اسے پر کر سکتے ہو۔ جز نمبر B، قابل ضمانت اور ناقابل ضمانت جرم۔ دوستو، آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ قابل ضمانت جرم وہ جرم ہے جس میں اگر قابل ضمانت ہو سکتا ہو، بیل ایبل ہو، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ قابل ضمانت جرم کہتے ہیں۔ اور دوسرا نمبر پر ہے ہمارے ساتھ ناقابل ضمانت جرم۔ وہ جرم جس میں ضمانت نہ ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ناقابل ضمانت جرم کہتے ہیں۔ کتنا آسان الفاظ، کتنے ایزی وے ہے ان کو سمجھنے کے لیے۔ تو دوستو، ابھی چلتے کتاب کے روح سے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قابل ضمانت سے ایسا جرم مراد ہے جو ضمیمہ دوئم میں قابل ضمانت قرار دیا گیا ہے یا کسی دیگر قانون نافذ الوقت کی روح سے قابل ضمانت قرار دیا گیا ہو۔ اور ناقابل ضمانت جرم سے کوئی دیگر جرم مراد ہے جن کی وضاحت ضابطۂ فوجداری کے ضمیمہ دوئم میں کی گئی ہو۔ تو دوستو، یہ بھی سیم وہی کہتا ہے جو آسان الفاظ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ابھی ہم چلتے ہیں آپشن C یعنی فرد جرم۔ سب سے پہلے ہم جرم کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ جرم ہے کیا؟ انگریزی میں ہم کرائم کہتے ہیں۔ کرائم وہ کام ہے، وہ فعل ہے جو کسی نافذ الوقت قانون کے مطابق قابل سزا ہو، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ جرم کہتے ہیں۔ تو فرد جرم سے مراد اگر کوئی بندہ جرم کرتا ہے
کوئی شخص جرم کرتا ہے تو وہ فرد جرم کا مرتکب ہوتا ہے، وہ فرد جرم کا مستحق بنتا ہے اور وہ فرد جرم کرتا ہے۔ تو یہ تو آسان الفاظ تھے میرے اپنے، ابھی کتاب کے روح سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ فرد جرم سے مراد جرم یا مجموعہ جرائم ہے جو عدالت بوقت سماعت ملزم کے خلاف مرتکب کرتی ہے۔ تو یہ تو آسان الفاظ ہے، جس طرح میں نے آپ کو سکھا دی تھی سیم ہے، اسے اپنے میمورائز کر دیں میموری میں۔ تو یہ تو آسان ہے، انشاءاللہ آپ کے پیپر میں بھی ان سے چند MCQs آئیں گے تو اسے آسانی سے آپ حل کر سکتے ہو۔ جز نمبر ڈی، قابل دستاندازی جرم و قابل دستاندازی مقدمہ۔ دوستو، قابل دستاندازی جرم وہ جرم ہے جس میں پولیس بلا وارنٹ گرفتار کر سکتا ہے، یعنی کسی مجسٹریٹ کے حکم کے بغیر خود اپنے اختیارات کا استعمال کر کے کسی بندے کو گرفتار کر سکتا ہے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ قابل دستاندازی جرم۔ ایک اور بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اکثر ہم VVS کرتے ہیں، وہیکل ویریفیکیشن سسٹم، تو ہمیں کوئی مجسٹریٹ یا SC یا DC کوئی پروف لکھ کر ہمیں نہیں دیتے کہ اس بائک کو پکڑو، تو ہم اپنے ڈیوٹی میں ہمیں یہ اختیارات دیا گیا ہے کہ ہم بلا وارنٹ کسی کو گرفتار کریں۔ بائک اگر چوری کسی کے پاس نکلے تو ہم اسے گرفتار کر کے ان کو پرچہ، ان کے خلاف پرچہ کرتے، ان پر FIR لکھتے ہیں، تو ہم اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہیں، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ قابل دستاندازی جرم۔ اور قابل دستاندازی مقدمہ وہ مقدمہ ہے جس میں پولیس کسی نافذ الوقت کے حکم کے بغیر خود جا کر کسی کو گرفتار کرے، تو اسے اس مقدمے میں گرفتار کرے، کسی مقدمے میں گرفتار کرے یا اپنے حراست میں لے لے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم قابل دستاندازی مقدمہ کہتے ہیں۔ تو دوستو، آسان الفاظ میں ایک بار پھر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ قابل دستاندازی جرم وہ جرم ہے جس میں پولیس بلا وارنٹ یعنی کسی مجسٹریٹ کے اجازت کے بغیر جا کر خود گرفتار کر سکتا ہے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم قابل دستاندازی جرم کہتے ہیں۔ اور قابل دستاندازی مقدمہ وہ مقدمہ ہے جس میں پولیس جا کر بلا وارنٹ گرفتار کر سکتا ہے کسی مقدمہ میں، کسی کیس میں۔ تو دوستو، ابھی ہم چلتے ہیں کی طرف، استغاثہ۔ واٹ از مین بائی استغاثہ؟ تو دوستو، اگر کوئی شخص ڈائریکٹ جا کر مجسٹریٹ کے روبرو اپنے بیان تحریری فارم میں یا زبانی فارم میں بیان کرے تو اسے ہم آسان الفاظ میں استغاثہ کہتے ہیں، تو ہم اسے استغاثہ کہتے ہیں۔ تو نیکسٹ آپشن ہمارے پاس ہے آپشن F، عدالت عالیہ۔ دوستو، آسان الفاظ میں عدالت عالیہ کا انٹروڈکشن کچھ یوں کریں گے کہ عدالت عالیہ سے مراد کسی صوبے کے لیے فوجداری اپیل یا نگرانی کے کسی اعلیٰ ترین عدالت ہے۔ عدالت عالیہ سے مراد صوبے کا وہ فوجداری یا نگرانی کسی اعلیٰ ترین عدالت جس میں بندہ جا کر اپنا فوجداری کیس شروع کرتا ہو، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ عدالت عالیہ کہتے ہیں۔ جس طرح ہمارے پاس ہے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، اس طرح یہ کورٹ جتنے بھی ہیں تو اسے ہم عدالت عالیہ کہتے ہیں۔ آپشن جی، تحقیقات۔ دوستو، اکثر ہم لوگ تحقیقات اور تفتیش، انویسٹیگیشن اور انکوائری میں فرق نہیں کرتے، تو یہاں سے MCQs آتے ہیں تو ہم غلط MCQs آپشن چوز کر کے ہم اپنا نمبر گوا دیتے۔ تو ابھی ہم آپ کا مینٹلٹی کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو دوستو، تحقیقات وہ تحقیق ہے، وہ ریسرچ ہے جو مجسٹریٹ یا عدالت کرتا ہو یا مجسٹریٹ یا عدالت کے تحت عمل میں لائی جائے۔ دوستو، تحقیقات، انکوائری صرف عدالت کر سکتا ہے کسی کیس میں، اور تفتیش صرف پولیس کر سکتا ہے، تفتیش انویسٹیگیشن کہتے ہیں۔ تو دوستو، ناؤ وی کین ڈیفرینشیٹ بٹوین تحقیقات اینڈ تفتیش، انویسٹیگیشن اینڈ انکوائری۔ انکوائری ول پرفارم بائی دے کورٹ اور مجسٹریٹ، اور تفتیش وہ ہے جس میں پولیس کے تمام کارروائی شامل ہے جو کسی شہادت کے حصول کے لیے کوئی عہدیدار پولیس یا کوئی اور مجسٹریٹ کے علاوہ جسے مجسٹریٹ نے مامور کیا ہو عمل میں لائے۔ تو دوستو، تفتیش وہ کام ہے جس میں شہادت یعنی کسی فیکٹ کو فائنڈ کرنے کے لیے پولیس کام کرتا ہے مجسٹریٹ کے علاوہ،
کسی اور کی مدد لیتا ہے یا کسی اپنے ورک کو پرفارم کرنے کے لیے کسی کا ہیلپ لیتا ہے مجسٹریٹ کے علاوہ، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تفتیش کہتے ہیں۔ تو کتنا آسان ہوا، تفتیش وہ کام ہے جو پولیس کرتا ہے اور تحقیقات وہ کام ہے جو عدالت کرتا ہے۔ بالکل ایزی ہے یہ۔ اور آئی میں ہمارے ساتھ ہے عدالتی کارروائی۔ عدالتی کارروائی میں ہر وہ کارروائی شامل ہے جس کے دوران حلفیہ شہادت لی جائے یا قانونی طور پر فوجداری یا دیوانی کارروائی شامل ہے۔ دوستو، عدالتی کارروائی وہ کارروائی ہے جس میں حلف یا شہادت یعنی کسی سے شہادت لی جائے یا گواہی لی جائے، جو فوجداری مقدمہ ہو یا دیوانی مقدمہ، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ عدالتی کارروائی کہتے ہیں۔ تو دوستو، آج کا لیکچر نہایت ہی ضروری ہے۔ کل یہاں سے نیکسٹ ہم ویڈیو بنائیں گے آپ کے لیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہے تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لنک میں جا کر ہمارے چینل اور واٹس ایپ چینل اور واٹس ایپ گروپ کو جوائن کریں، ہمارے ساتھ پریپریشن کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس طرح ویڈیو پورے یوٹیوب میں آپ کو نہیں ملیں گے۔ ہم آپ کے مینٹلٹی کو کلیئر کریں گے، ہم آپ کو سکسیس بنائیں گے۔ بیس آف سکسیس ول چینج یور ہول لائف۔ تو دیئر فار سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریپیئر وتھ اس۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔